کن کن چیزوں سے توبہ کرنا واجب ہے؟ اس کا مختصر جواب 2 لفظوں میں ہے، تمام کبائر اور صغائر سے توبہ کرنا واجب ہے۔ وہ تمام گناہ جو کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ، سب سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اب آپ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا نام تو سن رکھا ہے، اصطلاح بھی۔ اب پہلے کبائر کو لیتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعضوں نے کہا کہ 7 گناہ گنے کہ 7 گناہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں 9 گناہ کبیرہ ہیں، بعضوں نے کہا 11 ہیں، بعضوں نے کہا 17 ہیں گناہ کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قول پہنچا حضرت ابن عمر کا کہ انہوں نے گن کے بتایا یہ 7 گناہ گناہ کبیرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ تو 70 ہیں، گناہ کبیرہ تو 70 ہیں، خالی 7 کہاں سے ہو گئے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ الغرض کسی نے کہہ دیا کہ 700 گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا سبب بیان ہوا کہ وہ گناہ کبیرہ عدد اتنا کیوں ہے؟ اس کی تعریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیر، ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کبیر ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ منع کرے اور مومن اس کو صغیر سمجھے، چھوٹا گناہ سمجھے، تو گویا اس طرح اللہ کے امر اور نہی کی اہانت ہو گئی۔ اس لیے عرفاء اور اولیاء اور اہل اللہ اور صالحین یہ کہتے ہیں یہ تعین اپنی جگہ بجا، مگر جس نے اللہ کی طرف جانا اور اللہ کی قربت کو پانا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کر دیا وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ کبیرہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے وہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس کی تعریف کی گئی، وہ تعریف ان تمام امور پر حاوی آ جائے گی، یعنی اس کا احاطہ کر لے گی۔ تعبیر یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر حد مقرر کی گئی ہے، میں 4 تعریفیں دیتا ہوں، 4 تعریفیں ملائیں گے تو گناہ کبیرہ کا پورا مفہوم کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک قسم جس پر حد مقرر کی گئی، سزا، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری شکل، ہر وہ عمل، وہ گناہ یا فعل جس پر اللہ رب العزت نے کسی قسم کی آخرت کی سزا کی وعید سنائی ہے، دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے، یا اپنے غضب کی وعید سنائی ہے، یا کسی بھی شکل میں اخروی زندگی کے عذاب کی اور سزا کی وعید سنائی ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتی۔ ایک ہے حد جو عدالت نافذ کرتی ہے، ریاست نافذ کرتی ہے، باقاعدہ پنشمنٹ آپ کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ جس پر اس طرح کی حد مقرر نہیں، اخروی سزا کا ذکر ہے، آخرت کی سزا کا، عذاب کا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں مثلا سود کھانا، اس کے لیے وہ حد نہیں ہے جیسے خاص جرائم کے اوپر حد مقرر ہوتی، مگر یہ گناہ کبیرہ ہے، چونکہ اس حد سے بڑی حد مقرر کی گئی ہے دوزخ کی، اس کو دوزخ کی سزا دی۔ یتیم کا مال کھانا، اس کے لیے وہ جو عدالت جو نافذ کرتی ہے، وہ یا لاء میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کوانٹم آف پنشمنٹ ہے، وہ نہیں ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہے، چونکہ دوزخ کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی، خونی رشتے کو کاٹنا، اس کی حق تلفی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ عقوق والدین، وہ اس طرح کی سزا نہیں جیسے چوری پر، ڈاکے پر، شراب پر، قتل پر، بدکاری پر حدیں مقرر کی گئی ہیں، مگر ان سے بڑی حد ہے قیامت کے دن آخرت میں
عذاب آخرت کی، جہنم کی، حقوق والدین، والدین کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے، جادوگری گناہ کبیرہ ہے، چغلی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا، یہ سارے امر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد تیسری وہ ہے ہر وہ چیز جس پر کتاب یا سنت، قرآن یا حدیث میں جس چیز کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، کوئی فعل جس کو حرام ٹھہرایا گیا، اس پر حد کا ذکر آیا ہے یا نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہر وہ چیز جس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لعنت یا غضب وارد کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں کہ ان چیزوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا غضب ہو، جہاں اللہ کا غضب اور لعنت کی گئی ہے، یہ نام دو لفظ آئے ہیں، وہ سب گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر گناہ کبیرہ کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ کی ان حدود میں صاف ظاہر ہے انسانی جان کا قتل کرنا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی ہے، رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی ہے، قطع رحم بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے، صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود دشمن سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، نماز کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ نماز کو لیٹ کر دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، سچائی کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے، رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جو حکم ہے اس کو بجا نہ لانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بندے کے فرائض میں سے ہے۔ اس طرح جھگڑا کرنا گناہ کبیرہ سے ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ سے ہے، اللہ کی تدبیر اور اس کی گرفت سے بے نیاز ہو جانا، بے فکر ہو جانا، اللہ کی گرفت اور مواخذے کو ہلکا سمجھنا اور گناہ سے بے خوف ہو جانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ خنزیر اور مردار سمیت سب حرام چیزوں کو کھانا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری گناہ کبیرہ ہے، سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا، کھانا پینا ان میں، یہ گناہ کبیرہ ہے، سونے کی انگوٹھیاں مردوں کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے، ریشمی لباس پہننا گناہ کبیرہ ہے، کسی کا مال اور حق طلب کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک تفصیلی فہرست مقرر کی گئی ہے، جب آدمی ان کو دیکھتا ہے تو یہ عدد صرف 7 تک نہیں رہتا۔ کسی ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے 7 کا بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حصر ہو گیا کہ 7 سے زیادہ گناہ کبیرہ نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 25 گن دی ہے اس وقت، اور یہ سب احادیث نبوی سے اور آیات قرآنیہ سے ثابت۔ اسی طرح حضرت امام ابو طالب المکی بیان فرماتے ہیں قوت القلوب میں، اور یہی بات غنیت الطالبین میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کا ذکر کیا وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ چیز جس پر دنیا کی سزا کا ذکر کیا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر میں نے آگے الگ بیان کر دی 4 چیزیں، اور جس پر لعنت اللہ نے بھیج دی وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جس کی حرمت کا ذکر آ گیا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں، اور یہ امام ابو طالب المکی نے بھی اس کو بیان کیا، 17 چیزیں ہیں گناہ کبیرہ کی خاص سر فہرست، اور وہ 17 چیزیں دراصل وہ اقسام ہیں 17، اور ان 17 کیٹیگریز ہیں، ان کی تفصیل میں جائیں تو عدد بڑھ جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ ان سب کبیرہ گناہوں سے توبہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ 17 چیزوں میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، وہ دل کے گناہ ہیں، ان میں شرک بھی ہے، ان میں اللہ کی معصیت و نافرمانی پر اصرار کرنا بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ہے، اور اس میں اللہ کے عذاب اور گرفت سے ایسے بے فکر ہو جانا، اس کو ہلکا سمجھنا بھی۔ یہ 4 چیزیں فرماتی ہیں یہ دل کے گناہ کبیرہ ہیں، 4 زبان کے گناہ کبیرہ ہیں۔ زبان کے جھوٹی گواہی دینا،
کسی پاکباز بندے یا خاتون پر الزام تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا جس سے سچ باطل ثابت ہو جائے اور باطل سچ ثابت کر دیا جائے، یا کسی کا مال لوٹ لیا جائے، یا کسی کے حق کے خلاف کوئی چیز اسٹیبلش کر دی جائے، یہ ایسی قسم ساری یہ بھی گناہ کبیرہ میں، اور جادو بھی گناہ کبیرہ میں۔ تو 4 زبان سے ہیں جو آدمی زبان کو استعمال کر کے فعل کرتا ہے۔ 3 گناہ ہیں پیٹ کے، گناہ کبیرہ، اس میں فرمایا شراب یا شراب جیسی اور حرام چیزیں کھانا پینا، اس طرح یتامہ کے، مساکین کے، ان کے مال اور حقوق کو کھانا، حق تلف کرنا، اس طرح سود یا سود کی طرح کی اور حرام جو مال و دولت ہے ناجائز طریقے سے کمایا گیا وہ کھانا۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں پیٹ کے گناہ کبیرہ کے۔ اب 4 کیٹیگریز جو دل کے گناہ کبیرہ، مثلا گناہ کے اوپر اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا، تو وہ ایک گناہ نہ ہوا نا، تو وہ کسی قسم کی نافرمانی کا اصرار کرنا، وہ پھر پورا ایک سبجیکٹ ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، وہ کسی بھی معاملے میں ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا، کسی بھی امر پر اللہ کی گرفت اور عذاب ہے، تو گویا ایک پورا سبجیکٹ آ گیا 4 عنوانات کے تحت۔ اس طرح 4 عنوانات کے تحت زبان کے گناہ کبیرہ آ گئے، اس طرح پیٹ کے گناہ کبیرہ آ گئے، پھر اس کے بعد انسانی اعضاء میں بدکاری کرنا اور اس کی اقسام گناہ کبیرہ، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ کبیرہ، اس میں قتل بھی ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے میدان جنگ میں حق کے لیے بندہ کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، طاقت اور صلاحیت بھی ہے، ناجائز بغیر عذر کے بزدلی سے بھاگ جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک پورے جسم کی ہے، وہ نافرمانی والدین کی ہے، اور اس کی قسم کے ساتھ پھر اوروں کی نافرمانی بعد ازاں اس کے ضمن میں شامل ہو جاتی۔ یہ اقسام بیان کی گئی ہیں جن سے گناہ کبیرہ کی مختلف شکلیں جنم لیتی۔